السلام علیکم ایوریون، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گرمیوں کے سیزن کی بیحد ہی پسندیدہ ریسیپی جو کہ چھوٹے بڑوں سب کو بہت پسند آتی ہے۔ کیری کا سیزن آ چکا ہے تو آج ہم بنائیں گے کیری کا مربع، جو کہ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے۔ تو چلیے اس مزیدار سے کیری کے مربع کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیری تقریباً میں نے یہاں پر 250 گرام لی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چھیلنے کے بعد میں نے ان کو بہت اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو اس طریقے سے رنگ شیپ میں کاٹ لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کھٹی والی کیری ہیں یہ، جن کو میں نے اس طریقے سے پیسز میں کاٹا ہے، آپ چاہیں تو کسی اور طریقے سے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اب ہمیں ان کو کرنا ہے بوائل، تو بوائل کرنے کے لیے میں یہاں پر پانی شامل کروں گی تقریباً 2 گلاس، اور 1 سے 2 بوائل آنے تک جو ہے میں اس کو پکاؤں گی میڈیم فلیم پر۔ اس میں یہ بہت اچھی طریقے سے گل بھی جائیں گی اور کیری کا جو بہت زیادہ کھٹا پن ہے وہ پانی میں نکل بھی جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیری ہماری شاندار طریقے سے بوائل ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ بالکل گل کر بھی تیار ہو چکی ہے۔ تو اب ہم اس کو ڈرین کر لیں گے پانی کو، اور ڈرین کیے ہوئے پانی کو اگر آپ چاہیں تو اس کا شربت بھی بنا سکتے ہیں چینی ڈال کر، یا پھر آپ کڑی پکانے میں بھی اس کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم اسے چھان لیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں آدھا کپ جو ہے کوکنگ آئل لیا ہے، اور اس کے اندر 1 سبز الائچی میں ڈال رہی ہوں۔ اس طریقے سے کھول کر اس میں ڈال دیں گے۔ تھوڑی دیر سبز الائچی کو اس طریقے سے پکنے دیں گے۔ اور اب اس آئل میں ہم شامل کر دیں گے وہی کیری جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ان کیری کو ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ تمام کیریاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں، اور اس کو جو ہے میں چمچے کی مدد سے اچھی طریقے سے توڑ دوں گی یہیں پر، اور یہ بہت آسانی سے جو ہے ٹوٹ جائیں گی کیونکہ یہ بالکل گلی ہوئی کیری ہیں، بہت ہی شاندار۔ تو اس طریقے سے اس کو بریک کر دیں گے بالکل۔ اس طریقے سے کیری کو ہمیں گرائنڈ وغیرہ نہیں کرنا پڑا ہے، بلکہ بہت ہی آسانی سے یہ بالکل اس طریقے سے ٹوٹ کر ایسی ہو گئی جیسے کہ گرائنڈ کر لیتے ہیں، اسی طرح کی ہو جائیں گی یہ پکتے پکتے۔ اور اب ہم اس میں میٹھے کے لیے شامل کریں گے گڑ، تو تقریباً 250 گرام ہی میں نے یہاں پر گڑ لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ اب اس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور گڑ اس میں آرام سے جو ہے گھل جائے گا آہستہ آہستہ، آپ دیکھیں گے۔ اب اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اچھے سے کلر کے لیے 1 پنچ اورنج فوڈ کلر کی، جس سے بہت ہی شاندار ہمارے مربع کا کلر آ جائے گا۔ 1 پنچ بہت کافی ہے اس کے اندر، اور اس کو اس طریقے سے مکس کر دیتے ہیں۔ بس لو فلیم پر ہم نے اس کو چلاتے ہوئے جو ہے بہت اچھی طریقے سے اس کی بنائی کر لینی ہے، کیونکہ ہم اس میں گڑ ڈال چکے ہیں، تو اس کو چلاتے ہوئے ہی ہم نے اس کو بھوننا ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کو بھونیں گے اتنا ہی زیادہ اس کی شیلف لائف جو ہے بڑھ جائے گی، اور آپ کئی دنوں تک اس کو سیو کر کر رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مزیدار سے کیری کا مربع یہاں پر بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، آسان سی کیری کے مربع کی۔ السلام علیکم ایوریون، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیری سے بنی ہوئی کینڈی کی ریسیپی، جسے آپ آسانی سے پریزرو بھی کر سکتے ہیں کئی دنوں تک، اور یہ کھٹی میٹھی سی کینڈی بچے بڑوں کو سب کو پسند آتی ہے۔ تو چلیے کینڈی بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کینڈی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کھٹی والی کیریاں لی ہیں، یہ تقریباً 2 کیری تھی درمیانے سائز کی، جن کو میں نے چھیلنے کے بعد اس طریقے سے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور ان کو گرائنڈر جار میں ڈالا ہے۔ تھوڑا قریب سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیری کے پیسز اس طریقے سے میں نے چھوٹے کاٹے ہیں، تاکہ یہ گرائنڈر جار میں آسانی سے گرائنڈ ہو جائیں، اور بالکل مہین سے ہم نے ان کو پیس لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑا سا پودینہ، کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پودینے کی، اور بس اتنا پانی اس کے اندر شامل کریں گے کہ یہ آسانی سے گرائنڈ ہو جائے۔ زیادہ پانی ہم نے بالکل بھی شامل نہیں کرنا ہے، اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے۔ اب یہاں پر میں نے ایک نان اسٹک پین لیا ہے، اور اپنا وہی پیسٹ میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو کہ میں نے گرائنڈ کر کے ریڈی کیا تھا۔
سارا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور کسی قسم کا پانی بالکل بھی اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پیسٹ کس قدر گاڑھا اور مہین پسا ہوا ہے، بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پیس لینا ہے، بالکل پتلا نہیں پیسنا۔ باقی کے انگریڈینٹ ہم اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ تو نمک ڈال رہی ہوں میں چمچے کا چوتھائی حصہ ہی کالا نمک ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ یہ ہاضمے کے لیے بہت ہی بہترین ہے کالا نمک۔ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی پیسی ہوئی کالی مرچیں، تقریباً آدھا چمچہ میں نے اس کے اندر لیا ہے ڈالنے کے لیے، جس سے ایک اچھا ٹیسٹ آئے گا ہماری کینڈی میں۔ اور کینڈی کو بہترین بناتی ہے چینی، تو تقریباً 1 کپ چینی میں نے اس کے اندر شامل کری ہے۔ اور ساتھ ہی ہم اس میں لیں گے بھنا کٹا زیرہ، جو کہ 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہے، اس کے اندر میں شامل کر دوں گی۔ اور اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور بالکل میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ چینی اپنا پانی نہیں چھوڑ دیتی۔ اس وقت تک ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے۔ یہاں پر پانی وغیرہ بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے، نہ ہی کسی قسم کا سیو کرنے کے لیے اگر پاؤڈر، کارن فلور یا پھر کسی قسم کا جیلیٹن پاؤڈر بالکل بھی نہیں ڈالیں گے، بلکہ چینی جو اپنا پانی چھوڑے گی اسی کو ہم نے بالکل خشک کر لینا ہے، اور اسی سے ہماری کینڈی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنے گی۔ تو ساتھ ساتھ ہم اس کو چلاتے بھی جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی نے جو ہے پانی چھوڑ دیا ہے، اور اس میں سے چھینٹے بھی جو ہیں بہت زیادہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب میں اس کو تھوڑا سا ڈھکنے سے بھی کور کرتی رہوں گی وقفے سے، اور ساتھ ساتھ اس کو چلاتی بھی رہوں گی۔ اسی طریقے سے ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ بالکل ڈرائی نہیں ہو جاتا، یعنی کہ چینی کا پانی خشک نہیں ہو جاتا اس وقت تک۔ اب یہاں پر آپ کچھ دیر بعد دیکھ سکتے ہیں کہ خاصی حد تک جو ہے چینی کا پانی خشک ہو چکا ہے، لیکن ابھی ہم اس کی لو فلیم پر مزید بھنائی کریں گے اور اسی طریقے سے اس کو چلاتے ہوئے مزید بھونیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ خاصی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے، تو اب میں یہاں پر جو ہے گرین کلر کا فوڈ کلر اس میں شامل کر دوں گی، جو کہ کینڈی میں بہت خوشنما لگتا ہے۔ جلدی کلر کو اس میں مکس کر دیں گے، اور ابھی بھی اس کی لو فلیم پر مزید بھنائی کریں گے، تاکہ جب ہم اس کو کنٹینر میں سیٹ کریں تو یہ آسانی سے جم کر تیار ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے چلاتے ہوئے کچھ دیر ہم نے اور اس کو بھون لینا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو ڈرائی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کو پرزرو کر رکھ سکتے ہیں آرام سے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے بالکل۔ تو فلیم کو میں بند کر دوں گی اور کسی کنٹینر وغیرہ کو اچھی طریقے سے آئل سے گریس کر لوں گی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کنٹینر میرے پاس موجود ہے، اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے آئل سے گریس کر لیا ہے۔ اب اپنی کینڈی کا وہی مکسچر جو کہ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے۔ تمام مکسچر جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کینڈی کا، اور اس طریقے سے اس کو پھیلا دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمچے میں کتنا زیادہ لگ رہا ہے، تو ایک چھوٹے چمچے کی مدد سے میں اس کو صاف کر لوں گی۔ اس طریقے سے صاف کر اسی میں ڈال دیں گے۔ اب میں یہاں اسپون کو میں نے گریس کر لیا ہے، اور اسی سے اس کو سیٹ کر دوں گی میں اوپر سے بھی۔ پھیلا دیں گے اس کو تاکہ یہ آسانی سے جو ہے ٹھنڈا ہو جائے۔
تو اب ہم اس کو سیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے یہ آرام سے سیٹ ہو جائے گا، اور جب یہ بالکل ٹھنڈا ہو کر سیٹ ہو جائے گا تو اس کو ڈی مولڈ کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس کو کٹ کریں گے۔ تو بہت دیر ہو چکی ہے اور کینڈی کا جو ہے مکسچر وہ بالکل سیٹ ہو چکا ہے اچھی طریقے سے۔ آپ دیکھیں ہمارے کنٹینر میں کتنا شاندار سا سیٹ ہو گیا ہے، بالکل آرام سے جو ہے ڈی مولڈ بھی ہو جائے گا۔ یہاں سے میں آپ کو ہٹا کر بھی دکھا دیتی ہوں کتنا آرام سے یہ نکل رہا ہے۔ تو اس کو ڈی مولڈ کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کٹ کریں گے۔ اب اس کو چھری کی مدد سے کٹ کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے سائز چھوٹے بھی یا بڑے کاٹ سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ۔ یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا شاندار سا بن کر تیار ہوا ہے، وداؤٹ اگر پاؤڈر، وداؤٹ جیلیٹن، وداؤٹ کارن فلور۔ اب میں اس کو اس طریقے سے بھی کٹ کر لوں گی تاکہ اسکوائر شیپ میں ایک بہترین سی کینڈی جو ہے ہماری نکل کر آ جائے۔ ایک پیس میں آپ کو اس کا نکال کر دکھاتی ہوں، دیکھیں کتنا بہترین کٹ کے جو ہے ریڈی ہوا ہے۔ یہ کینڈی کھانے میں تو بہت ہی ذائقے دار ہے، لیکن یہ کینڈی ہاضمے کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہے۔ اب ہم اس کو آئسنگ شوگر سے کوٹ کر دیں گے، یعنی کہ پسی ہوئی چینی کا جو برادہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے پسی ہوئی چینی سے کوٹ کر دیں گے تاکہ اس کی شیلف لائف جو ہے وہ بڑھ جائے۔ امید ہے مزیدار سی کیری سے بنی یہ کینڈی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔